किसे मालूम था कि एक तरफ जाड़े के मौसम और कहत से दो चार और दूसरी तरफ मंगोलों और सलीबियों के निशाने पर रहने वाले चरवाहों के खाना बदोश कबीले का एक शख्स एक दिन एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखेगा जिसकी हुकूमत 600 साल से ज़ायद अरसा तक दुनिया के 3 बरे-आज़मों पर कायम रहेगी। उस सल्तनत का नाम सल्तनत उस्मानिया था। उसकी बुनियाद किसने और कौन से मुकाम पर रखी थी, उस शख्स के मारूफ अक़वाल क्या हैं, इस सल्तनत का आगाज़ कहाँ से हुआ और वो कौन सा कबीला था जिसने नस्ल दर नस्ल अपनी रवायतों को बरकरार रखते हुए अपनी सल्तनत को 3 बरे-आज़मों यानी 20 से ज़ायद ममालिक तक फैला दिया था। ये तमाम मालूमात आप तक इस वीडियो के ज़रिए पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं कलीम खालिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नॉलेज लैब। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, तुर्क कबाइल का जद्द अमजद ओगोज़ खान था। उसके 12 बेटे और 24 पोते थे। 12 बेटों से 12 कबीले बने और बाद अज़ां 24 पोते उन कबाइल के सरपरस्त बनते रहे। इन्हीं 12 कबाइल को तुर्कान ओगोज़ भी कहा जाता है। इन 12 कबाइल में एक तादाद के लिहाज से जिसमें अफराद की तादाद तकरीबन 40,000 थी, सबसे बड़ा कबीला था। उस कबीले का नाम काई था और उसका सरदार सुलेमान शाह था। सुलेमान शाह खुद भी एक नहायत शानदार जंगजू और बेहतरीन सरदार था। इसी सुलेमान शाह के सपूत और मर्द मुजाहिद अर्तुगरुल गाज़ी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। इस सल्तनत ने 1291 से 1924 ईस्वी तक यानी तकरीबन 633 साल तक आलम इस्लाम को कामयाबियों से हमकिनार किया और इन तुर्कों की तलवारें उम्मत मुस्लिमा का दिफा करती रहीं। अर्तुगरुल गाज़ी 1191 ईस्वी में पैदा हुए। आपकी वालदा का नाम हाइमा खातून था। आपके 3 भाई भी थे, दोनदार, सारिम और जुलजान। आपकी शादी हलीमा खातून से हुई और इससे आपके 3 बेटे थे, गोंदोज, साउची और उस्मान। आपकी वफ़ात के 10 साल बाद आपके सबसे छोटे बेटे उस्मान ने 1291 ईस्वी में बाकायदा खिलाफत बनाई थी और उसी के नाम से खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया रखा गया था। तुर्क कबाइल वस्ती एशिया में रहते थे, लेकिन चंगेज़ खान के हमलों के बाद अपने वतन खुरासान को छोड़कर ज़रखेज़ और महफूज इलाकों की तलाश में मारे मारे फिरने वाले कबाइल में से एक ये कबीला काई भी था, जो सुलेमान शाह की सरकर्दी में मुख्तलिफ़ इलाकों से गुज़रते हुए शाम की तरफ रवां दवां था कि रास्ते में दरियाए फुरात को अबूर करते हुए सुलेमान शाह अपने घोड़े से गिरकर दरिया में डूबकर शहीद हो गए। सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद काई कबीले का बेशतर हिस्सा उस वक़्त मुंतशिर हो गया था, लेकिन तकरीबन 400 घराने जो रह गए थे वो अर्तुगरुल और उसके भाई दोनदार के साथ सल्जुकी सल्तनत में दाखिल हुए। अर्तुगरुल जब अपने कबीले के हमरा अनातोलिया पहुँचे तो अंगूरा के मुकाम पर 2 ग्रोहों को जंग में मसरूफ़ पाया। वो किसी फरीक से वाकिफ़ न था, लेकिन ये देखकर कि उनमें से एक तादाद के लिहाज से कमज़ोर और दूसरा कवि है, अपने सवारों के मुख्तसर दस्ते के साथ जिनकी तादाद तकरीबन 444 थी, कमज़ोर फरीक की हमायत के लिए बढ़ा और इस जानबाजी से हमलावर हुआ कि मुखालिफ ग्रोह को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। फ़तह हासिल करने के बाद उसे मालूम हुआ कि जिस फरीक की उसने यूं मदद की थी वो सुल्तान अलाउद्दीन सल्जोकी ही की फ़ौज थी, जिस सुल्तान के इलाके में पनाह हासिल करने के लिए अर्तुगरुल गाज़ी इससे मिलने जा रहा था और सल्जूकी फ़ौज पर हमला आवर होने वाली मुखालिफ फ़ौज रोमियों की फ़ौज थी। अर्तुगरुल की इस मदद के सिला में सुल्तान अलाउद्दीन ने जागीर में इनाम के तौर पर उसे अनातोलिया में सगूद का ज़रखेज़ इलाका अता किया था।
سغود کا یہ علاقہ ترکی اور قسطنطنیہ، جسے آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں، کے درمیان سمندر کے ایک چھوٹے حصے دریائے سکاریا کے بائیں جانب بازنطینی سرحد پر واقع تھا۔ اسی علاقے میں ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے کو آباد کیا۔ استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا، جسے اسی ارطغرل غازی کی 7ویں نسل میں پیدا ہونے والے سلطان محمد فاتح نے 1453 عیسوی میں فتح کیا تھا، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ چونکہ سغود کا یہ علاقہ بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھا، اسی لیے بازنطینی سرحد پر واقع رومیوں کے قلعوں سے اکثر جنگ کی نوبتیں آتی رہتی تھیں، اور ارطغرل غازی ہمیشہ ان سے 2 قدم آگے سوچنے کی صلاحیت کی وجہ سے ان کے تمام حملوں کو ناکام بنا دیتا تھا۔ جلد ہی اس نے رومیوں کے سب سے اہم قلعے امانوس کو فتح کر لیا تھا۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی فہم و فراست اور بہادری کے پیش نظر سغود کا سارا شہر اس کی جاگیر میں شامل کر دیا تھا۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی عرصہ میں اپنی شجاعت کا سکہ بیٹھا دیا تھا، اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترک قبائل جو اناطولیہ میں پہلے سے آباد تھے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح اس کی قوت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا، اور اس کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں بھی قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو سغود کا سپہدار بھی بنا دیا تھا، اور یہ اعلان بھی کروا دیا تھا کہ ارطغرل کا ہر فیصلہ اور حکم سلطان کا فیصلہ اور حکم مانا جائے گا۔ یہ بات غور طلب ہے کہ اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے جان و مال کی بازی لگا دینے والے جتنے بھی جنگجو اور حاکم وقت گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی کسی نہ کسی روحانی شخصیت کے ذریعے مدد ضرور فرمائی۔ ارطغرل کی حفاظت اور رہنمائی کے لیے بھی اللہ پاک نے ایک شخصیت کی ذمہ داری لگائی تھی۔ دنیا ان کو ابن العربی کے نام سے جانتی ہے۔ ابن العربی کا اصل نام محی الدین تھا، اور آپ حاتم طائی کی نسل میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مغرب میں ابن العربی، مشرق میں ابن عربی اور اندلس میں ابن سراقہ کے لقب سے معروف رہے، لیکن مقلدوں اور ارادت مندوں میں ایک ہی لقب سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہے، اور وہ ہے شیخ الاکبر۔ بلا شبہ یہ لقب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی پوری عکاسی کرتا ہے۔ تصوف کی دنیا میں کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی مایہ ناز تفسیر لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے 400 سے زائد تصانیف بھی تحریر فرمائیں۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا تھا، اور متعدد بار رہنمائی بھی کی تھی۔ ارطغرل غازی کا کمال یہ تھا کہ اس نے تمام قبیلے کو اتحاد کی لڑی میں پیرو دیا تھا۔ پھر جنگی اور سیاسی حکمت عملی، بے خوف مقابلے کی جرأت مندی، معاملہ فہمی اور دور اندیشی اور بے باک قیادت نے اس کے رعب اور دبدبے کو تمام علاقوں پر غالب کر رکھا تھا۔ قبیلے کی روایتوں کی پاسداری اور اللہ کے قانون کو تمام دنیا پر نافذ کر دینا اس کی اولین ترجیحات تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی طاقت اور سلطنت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، اور پے در پے فتوحات اس کا مقدر بنی۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ اناطولیہ میں سلطنت سلجوکیہ اندرونی اختلال اور عمرہ کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں قدیم شان و شوکت ابھی بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ کار بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو دوسری طرف صلیبیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس حاصل کر لیے تھے۔ معتد سلجوکی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں، اور سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہ ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات علاء الدین کو بجائے تشویش کے 1 گنا اطمینان بخشتی تھیں، اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔
چنانچہ جب نبی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے علاؤالدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تھی تو سلطان نے اس کے صلے میں ارد گرد کے علاقے اور اپنا شہر کونیا بھی ارطغرل کی جاگیر میں شامل کر دیا تھا۔ نیز ارطغرل کو اپنے مقدمۃ الجیش کا سپہ سالار بھی مقرر کر دیا تھا۔ سلطان علاؤالدین کے علم کا نشان ہلال تھا۔ ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا تھا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا نشان ہے۔ ارطغرل نے سلطنت کی بنیاد رکھنے کا آغاز اہلیت کے مقام سے کیا تھا۔ یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت عثمانیہ ہی کو عطا کیا تھا کہ اس دور میں بہت سے اہم اسلامی کارنامے تکمیل پائے، جن میں مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انور کے گرد سیسہ پلائی دیوار اور مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے شامل ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ارطغرل نے اپنے وقت میں موجود علماء کرام پر تلوار اٹھانے والوں کے ہاتھوں کو ان کے جسموں سے علیحدہ کر دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے لیے راہیں ہموار کرتا ہوا اور اسلام کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگا دینے والا اسلام کا یہ سپوت ارطغرل غازی 1281 عیسوی میں خالق حقیقی سے جا ملا۔ آپ کا مقبرہ سگوت میں واقع ہے۔ رب کریم آپ کی قبر پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اور عالم اسلام کو پھر سے آپ جیسے کسی نڈر اور مخلص لیڈر سے تقویت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک ضرور کریں اور دوسروں کی معلومات کے لیے آگے بھی شیئر کرتے جائیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔